سخن اس پہ کر دیا، رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو میرے امام اہل سنت الشام رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن کس انداز سے کہتے ہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پالائے نہ نہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہات یہ ہیں در بے بہات یہ ہیں۔ خالق کائنات مالک کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے 7 رمضان المبارک ہفتہ کے دن جامع تدریس القرآن اویسیہ میں بزم علم و ادب کے حوالے سے ہم حاضر ہیں۔ اللہ جل وعلا ماہ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں کے صدقے اس بزم کو تعصب قیامت رونقیں عطا فرمائے، مزید نور عطا فرمائے، طلباء کو دین متین کا سپاہی بنائے، ان کا ظاہر و باطن اپنے نور سے روشن فرمائے، اور یہ ایسے روشن دیے ہوں کہ جن سے پھر اسلام کی شمع روشن ہو اور دنیا کے کونے کونے میں روشنی پھیل جائے۔ ماہ رمضان مبارک یہ بڑا مقدس مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، یہ غم خاری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ مساوات کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا نام خالق کائنات خود ذکر فرمایا ہے، اور اس کی تعریف خالق کائنات جل وعلا نے بھی فرمائی ہے، اور اس کے پیارے محبوب آمینہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی تعریف اور اس کی شان اور اس کی عظمت کو واضح فرمایا ہے۔ تو اب جو طلباء ہیں بالخصوص یہ توجہ فرمائیں، اور جتنے بھی مسلمان ہیں جہاں تک آواز جا رہی ہے بالعموم وہ بھی توجہ فرمائیں کہ یہ ماہ مبارک ہے۔ کیا ہے؟ بولیں، ماہ، اور یہ ماہ عظیم ہے، اور یہ رمضان کریم ہے، رمضان کریم ہے۔ بعض لوگوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ یہاں تک فتوے دے رہے ہیں کہ رمضان کو کریم نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی بدعت ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ پتہ نہیں ان کے ہاں دین کیا ہے۔ ان کے ہاں وہی دین ہے جو ان کے بڑوں نے ان کو پڑھا دیا ہے، بس جو حالان ان کو پڑھا دیا، جو گمراہوں نے ان کو پڑھا دیا، بس انہوں نے کہا وہی ہے۔ نہ بخاری، نہ مسلم، نہ سیاستہ کی کتب، نہ صحیح ابن حبان، نہ ہی موجم، نہ ہی جامع صغیر، نہ ہی فیض القدیر، نہ ہی کنز العمال، دیگر کتب حدیث ان کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ان کو جو انہوں نے کہہ دیا انہوں نے کہا بس یہ سارے اہل سنت و جماعت گمراہ کافر ہیں، یہ تو بدعت کرتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں۔ اب شاعر کریم پہ بھی مسئلہ بن گیا، یہ بھی بدعت ہے۔ میں نے کہا ان کو چھوڑو تو آؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں حدیث مصطفیٰ دکھائیں گے، اور آمینہ کے لال کی زبان سے شہر عظیم اور شہر کریم ثابت کر کے تمہیں بتائیں گے۔ اب یہ حضور نے خود خطبہ دیا رمضان المبارک آنے سے پہلے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اظلکم شہر مبارک شہر عظیم، تمہارے پاس
ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جو مہینہ کریم ہے، جو مہینہ عظیم ہے۔ اب حضور عظیم فرمائیں، حضور کریم فرمائیں اور یہ اسے بدعت کہیں۔ پتہ چلا کہ انہوں نے خود دین پڑھا ہی نہیں، نہ یہ کسی اہل حق کے پاس بیٹھے ہیں، بس جو وہ کہہ دیتے ہیں، جو نیٹ سے لے لیتے ہیں اسے دین سمجھ بیٹھتے ہیں اور فتوے دینے شروع کر دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں شہر عظیم، عظیم اور کریم ایک معنی میں، کریم کا معنی بھی عظمت والا اور عظیم کا معنی بھی عظمت والا۔ وہ کریم کا معنی ہے کرم کرنے والا، عطا کرنے والا، وہ بھی معنی ہے یعنی جود و کرم، اور سخاوت کرنے والا اور عطا کرنے والا، اور کریم بمعنی عزت والا۔ انہو لقول رسول کریم، یہ رسول کریم کا قول ہے، تو کریم عظمت والا۔ تو اللہ پاک کے محبوب خود فرمانے ہیں یہ شہر عظمت والا ہے، یہ شہر کریم ہے، اور یہ شہر مبارک ہے، اس میں تو بڑی برکتیں ہیں، لیکن اسی کے لیے ہیں جس کے سینے میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، یہ اس کے لیے مبارک ہے، اس کے لیے یہ عظمت والا ہے۔ تو اس لیے حضرات محترم ان چیزوں کو آپ نے، اور طلباء ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اسے یاد رکھنا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ دائیں بائیں ہو جائیں، علم حاصل کریں جو اللہ اس کے رسول نے فرمایا ہے، جو ہمارے لیے ضروری ہے اس کا علم حاصل کریں، اور جو اللہ اس کے رسول پہ اعتراض کرتے ہیں اور دین پہ اعتراض کرتے ہیں اس حوالے سے علم حاصل کریں، تاکہ اللہ اس کے رسول کی عزت کا آپ رکھوالا بن جائیں اور دین کے محافظ بن جائیں اور دین کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، دین کے حوالے سے آپ ایک آہنی دیوار بن جائیں، کیونکہ آپ کے آگے نہ جا سکے، جو آئے تیر اس کی طرف واپس لوٹ جائے۔ آپ اس طرح اللہ اس کے رسول کی زوات اور ان سے محبت کرنے والی زوات کے دفاع کرنے والے بن جائیں اور ان کی حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ اب اس کی یہ چیز ذہن میں آ گئی، اب آگے سنیں۔ یہ جو ماہ رمضان ہے بڑی برکتوں والا ہے، بڑی رحمتوں والا ہے، بڑی سعادتوں والا ہے، اور اس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر گھڑی میں رحمتیں ہیں، ہر گھڑی میں کرم ہے، ہر گھڑی میں فضل ہے۔ آپ سبحان اللہ کہتے ہو تو کتنا اجر ملتا ہے، ایک نفل پہ فرض کا ثواب مل رہا ہے۔ یہاں تو اللہ عز و جل نے اتنا کرم فرما رکھا ہے کہ تم اپنی سوچ کلیئر کرو تو تمہارے سوچ پہ بھی رحمتوں کی برسات ہوگی۔ یہ وہ ماہ ہے جو کہ دیگر ماہوں میں یہ کرم نہیں، دیگر ماہوں میں یہ فضل نہیں، دیگر ماہوں میں یہ رحمتوں کی برسات نہیں، دیگر ماہوں میں اتنے انعامات نہیں جو اللہ عز و جل نے اس ماہ مقدس میں اور اس ماہ مبارک میں رکھے ہیں۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو یہ کتنی عظمت والا مہینہ ہے، کتنی برکتوں والا یہ مہینہ ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے، یہ آیا اور ایک صحابی ہیں انہوں نے اس کو روایت فرمایا اور فرما کر ہمیں بتایا کہ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ قریب ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ قریب ہو جاؤ، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ حضور کے فرمانے پہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ممبر پہ قریب ہوئے، ممبر کے قریب ہوئے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب میں پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضور نے اس وقت کہا آمین، اور پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے درجے پہ قدم رکھا، پھر فرمایا آمین، اور سے بارہ آپ نے تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ لیکن صحابہ کو سمجھ نہ آیا۔ کس کو؟ صحابہ کو سمجھ نہ آیا۔ آج کل کے 14ویں صدی سے بھی آگے انہیں سمجھ آ گیا، اور جو کھڑے تھے رسول اللہ کے پاس اور پھر قریب کیا ان کو، اور وہ ممبر کے قریب تھے اور باتیں ہو رہی تھیں، کوئی رسول اللہ سے کر رہا تھا اور رسول اللہ آگے سے جواب دے رہے تھے، لیکن صحابہ کہتے ہیں ممبر کے ہم قریب تھے، ہمیں نہیں سنائی دی، ہمیں سمجھ نہیں آئی، اس لیے ہم کہتے ہیں ہر حدیث بھی ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی، اسی کو سمجھ میں آتی ہے جسے رب سمجھ عطا فرماتا ہے، جسے رب اپنی طرف سے نور دیتا ہے، اپنے یار کی محبت کا نور عطا فرماتا ہے،
انہیں حدیث سمجھ جاتی ہے، وگرنہ بنا عشق جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار، اس کو نہیں آتی بخاری، اسے بخاری میں بھی بخار نظر آتا ہے، اسے بخاری پڑھ کے بھی بیماری ہوتی ہے اور بیماری اس کی بڑھتی ہے، قرآن پڑھ کے بھی وہ زیادہ بیمار ہوتا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے، ان کے دل میں بیماری ہے، آیت پڑھو بڑھے گی، پھر پڑھو بڑھے گی۔ لیکن جو اللہ اس کے رسول کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، جو آمینہ کے رات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، جب ان کے سامنے آیت پڑھی جاتی ہے، جب وہ حدیث پڑھتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، ان کا ایمان بڑھتا ہے، ان کا نور بڑھتا ہے، وہ اللہ کی طرف قریب ہوتے ہیں اور قریب ہوتے ہیں اور قریب ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں ایمان کا نور ہے۔ اسی لیے تو یہ سرور ہے۔ اب توجہ فرمائیں، اب وہ صحابہ ہیں، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایسا کام تو ہم نے سنا ہی نہیں، ایسی بات ہم نے سنی نہیں، آج سے پہلے کبھی نہیں سنی کہ آپ نے ایسا کیا، یعنی ظاہراً کوئی بولنے والا نہیں، کوئی آواز نہیں آ رہی، اور آپ فرما رہے ہیں آمین آمین آمین۔ ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا ہمارے سامنے۔ یعنی مطلب کیا تھا؟ اب پردہ تو اٹھا دیجئے، کیا اٹھائیے؟ پردہ تو اٹھائیے، ہمیں سمجھائیے کہ آپ نے آمین کیوں فرمایا ہے۔ آمین اب سمجھ آ رہی ہے؟ یہ صحابہ ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے جو ہم نہیں سن پاتے اور رب کے محبوب سن پاتے ہیں، اور اس میں راز ہوتے ہیں۔ حضور راز اٹھائیں تو پھر آپ نے پردہ اٹھایا اور فرمایا صحابہ ابھی جبریل تشریف لائے تھے۔ کون؟ بولو سارے، کون تشریف لائے؟ جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، لیکن حضور کو نظر آئے، باقی کسی کو بھی نظر نہیں آئے۔ نہیں آپ سمجھ رہے؟ ایسے نہیں اعلیٰ حضرت کہتے اور دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، دوروں نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ صحابہ منبر کے قریب ہیں، جبریل ان کو نظر نہیں آ رہے، لیکن جبریل کے آقا جبریل کو دیکھ رہے ہیں، جبریل کا سن رہے ہیں، اور صحابہ پاس ہو کر بھی نہیں سن پا رہے۔ پتہ چلا جو کان رسول اللہ کے ہیں کسی کے ہے ہی نہیں، جو نگاہ مصطفیٰ جان رحمت کی ہے اللہ نے وہ نگاہ کسی کو عطا فرمائی ہی نہیں۔ باقی جس کو بھی جو ملا ہے آمینہ کے لال کے ذریعے سے ملا ہے، اور اب بھی جو مل رہا ہے، جو ملتا رہے گا، صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اب یہ عرض کی صحابہ نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سنو، جبریل تشریف لائے تھے، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جس نے ماہ رمضان المبارک پایا، جس نے ماہ رمضان المبارک پایا اور پھر وہ ماہ رمضان المبارک میں اپنی بخشش نہ کروا سکا، ماہ رمضان المبارک پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، وہ برباد ہو، وہ تباہ ہو، وہ ہلاک ہو، تو میں نے کہا آمین۔ کیا کہا؟ آمین۔ ٹھیک ہے، وہ تباہ ہو، وہ برباد ہو جس نے ماہ رمضان المبارک پایا اور بخشش نہ کروا سکا۔ اور پھر جبریل امین جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، اور وہ درود نہ پڑھے، وہ درود نہ پڑھے، وہ بھی برباد ہو، وہ بھی تباہ ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا آمین، ٹھیک ہے، وہ بھی برباد ہو، وہ بھی ہلاک ہو۔ اور جب تیسرے درجے پہ میں نے قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا جس نے اپنے والدین دونوں یا ایک بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، خدمت کر کے وہ بھی برباد ہو، وہ بھی ہلاک ہو، تو میں نے کہا آمین، وہ بھی برباد ہو، وہ بھی ہلاک ہو۔
اب یہ ہے حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اب توجہ فرماؤ۔ یہ ماہ رمضان مبارک ہے اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہنے والے ہیں، اور دعا کرنے والا جبریل ہے۔ تو جب دعا کرنے والا اللہ کا جبریل ہو اور سارے فرشتوں کا سردار ہو اور معصوم فرشتہ ہو اور ان کی دعا پہ آمین کہنے والے ان کے آقا اللہ کے محبوب آمینہ کے لال ہوں، تو بتاؤ دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اور اس سے ماہ رمضان کی عظمت کا پتہ چل رہا ہے کہ ماہ رمضان کتنا عظمت والا ہے، ماہ رمضان کتنا برکت والا ہے، کہ جس نے اسے اگنور کیا برباد ہو گیا، جس نے اسے معمولی سمجھا برباد ہو گیا۔ معمولی سے یہی ہے، بے ادبیاں کرے گا، گناہ کرے گا، زیادتیاں کرے گا، ظلم کرے گا، روزہ نہیں رکھے گا، اور صبح کو شیطانیت کرے گا، اور پھر آوارہ پھرے گا، وہ اللہ کو یاد نہیں کرے گا، اللہ کی نافرمانیاں کرے گا، اس ماہ کی بے ادبیاں کرے گا، رات کو تراویح نہیں پڑھے گا، قرآن نہیں سنے گا تراویح کی صورت میں، اور نہ روزے رکھے گا، جس طرح پہلے تھا اسی طرح ہی ہے، اسی طرح کے کام کر رہا ہے، ماہ رمضان کا ادب نہیں کر رہا۔ اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں اور جبریل امین علیہ السلام کی دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں، اس سے سمجھ آ رہی ہے کتنی سخت وعید ہے کہ جو ایسا شخص ہے اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، آمین کر دی کہ وہ ہلاک ہو، وہ برباد ہو۔ آپ سمجھ رہی ہیں کہ اس ماہ میں کتنی احتیاط کر دی، اس ماہ کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب یہاں میں ایک ٹھہر کر آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ تقوی کے 3 درجے ہیں، بولو کتنے؟ بولو پھر، تقوی کے کتنے درجے ہیں؟ متقی کتنے قسم کے ہیں؟ 3 قسم کے۔ متقی، بولو متقی کتنی قسم کی ہیں؟ تقوی کتنی قسم کا ہے؟ 3 قسم کا۔ تو جب تقوی 3 قسم کا ہے تو پھر بندے بھی 3 قسم کے ہیں، بندے بھی، متقی بندے 3 طرح کے ہیں۔ متقی بندے، یہ آپ کو یاد کرا رہا ہوں، پھر بولو متقی بندے جو رب سے ڈرنے والے ہیں، جو رب سے ڈرنے والے ہیں، تو وہ کتنے ہیں؟ 3۔ کتنے؟ 3۔ پہلا درجہ عوام الناس کا ہے، پہلا وہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور اس کے رسول سے پیار کرنے والے ہیں، ان کے دل میں ایمان کا نور ہے، ایمان کا، یہ متقی ہیں۔ یہ کون ہے؟ اور یہ پہلا تقوی، تقوی کا پہلا درجہ کیا؟ ایمان رکھنا، کفر سے بچنا، کفر سے، اسے کہتے ہیں متقی۔ نمبر 2، جو اللہ عز و جل کے فرامین پہ عمل کرتے ہوں اور جس سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہو اس سے بچتے ہوں، یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے، اور یہ 2 نمبر متقی ہے، یہ دوسرے درجے کا متقی ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ کے حکموں پہ تو عمل ہے اور جس سے مالک نے منع کیا اس سے بچ بھی رہے ہیں۔ اس سے آگے کیا ہے؟ جو چیز اللہ عز و جل سے مشغول کر دے یہ اس سے بھی بچتے ہیں، یعنی ہر گھڑی ہر لمحہ ان کی توجہ خالق کی کائنات کی طرف رہتی ہے، یہ کسی اور شے کی طرف اللہ سے توجہ اٹھا کے دیکھتے نہیں ہیں، ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ اور یہ 3 درجے کا تقوی ہے۔ کیسنا؟ 3 درجے کا، یہ بندہ متقی بڑے درجے کا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اسی طرح روزے میں بھی کیٹاگریاں ہیں، روزے میں بھی، ایک روزہ رکھتا ہے تو وہ پہلے درجے کا ہے، دوسرا روزہ رکھتا ہے تو وہ متقی دوسرے درجے کا ہے، اور تیسرا بھی روزہ رکھتا ہے وہ 3 درجے کا متقی ہے۔ اب ہمارا روزہ کیا ہے؟ ہمارا روزہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم صبح صادق سے لے کر شام تک کیا کرتے ہیں؟ صحبت سے بھی بچتے ہیں، اور پیٹ میں اور یہ منہ اور ناک اور دماغ دیگر جگہوں سے چیز داخل کرنے سے بھی روکتے ہیں، چیز داخل کرنے سے بھی۔ یہ ہے ہمارا روزہ، یہ کیا ہے؟ اور باقی کان آوارہ ہیں، کان آوارہ ہیں، زبان بھی آوارہ ہے، اور یہ ہمارے گوارہ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ نہیں کہ ہم اسے چھوڑ دیں لیکن زبان آوارہ ہے، یہ ہمیں گوارہ ہے، کان آوارہ ہیں، یہ بھی گوارہ ہیں، لیکن رب کی شریعت گوارہ نہیں، اس حوالے سے کہ اللہ نے منع فرمایا ہے۔ غیر رمضان میں بھی منع ہے، ماہ رمضان میں تو زیادہ احتیاط ہے کہ اس میں تو روزہ بھی ہے اور یہ رمضان مبارک ہے، اس کا تو احترام زیادہ ہے یہاں۔ لیکن عوام کا روزہ بتا رہا ہوں، پہلے درجے والے کا روزہ کھانے پینے سے ہے، کھانے پینے سے ہے، بس ان کا فرض ادا ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ بولو، ادا کیا ہوگا؟
اگر انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، کھانے پینے سے بچے رہے، دماغ سے یا پیٹ سے منہ سے ناک وغیرہ سے داخل کرنے سے بچ گئے، صوبوں سے بچ گئے، ان کا فرض ادا ہوا، کیا ہوا؟ لیکن انہیں ثواب نہیں ملا اور ان کا روزہ قبول نہیں ہوا۔ جو قبول ہوتا ہے اس پہ ثواب ملتا ہے، اسی کے ذریعے رب کا قرب ملتا ہے۔ تو پہلے درجے والوں کا روزہ تو ہو جاتا ہے، فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ کس سے؟ دوسرے درجے والے اللہ عز و جل کے حکموں پہ عمل کرتے ہیں، اور جس پہ رب نے منع فرمایا اس سے بھی، یعنی کان کا بھی روزہ ہے ان کا، زبان کا بھی روزہ ہے ان کا، ناک کا بھی روزہ ہے ان کا، پاؤں کا بھی روزہ ہے ان کا، پورے جسم کا روزہ ہے، دل کا روزہ ہے ان کا، پہلے بھی رہتا ہے، پھر ماہ رمضان میں تو کیا بات ہے۔ تو ایسے لوگوں کو رب اجر دیتا ہے، انہیں قرب دیتا ہے، ان کے روزے کو مالک اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما دیتا ہے۔ اور تیسرے درجے کے جو ہیں وہ تو پہلے ہی ان کا عالم یہ ہے کہ وہ غیر رمضان بھی ماں سوا اللہ کسی چیز میں مشغول ہی نہیں ہوتے۔ کسی کان تو کان ہے، یہ کان بھی کسی اور میں مشغول نہیں کرنے ہونے دیتے، یہ آنکھ بھی کسی اور میں نہیں، وہ رب کے جلووں میں رہتے ہیں، رب کے۔ تو ان کا روزہ اور اونچا ہے، ان کا روزہ اور اونچا ہے، اسے وہ تو رب کے جمال کی طرف ہوتے ہیں، رب کے انوار کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرات محترم آپ پہلے درجے سے باہر آؤ کہ صرف فرض ہی نہ ادا ہو، فرض کے ساتھ ثواب بھی عطا ہو، یعنی جرموں سے باز آ جاؤ۔ اب بھی غیبتیں ہو رہی ہیں، اب بھی چغلیاں ہو رہی ہیں، اب بھی نیٹ پہ دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، اب بھی الزامات ہیں، اب بھی اعتراضات ہیں، لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی بنیاد پر، یا نفس کی وجہ سے، وہ سلسلے اب بھی چل رہے ہیں، اب بھی دل دکھائے جا رہے ہیں، اب بھی ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے، اب بھی مذاق کر کے لوگوں کا دل توڑا جا رہا ہے، لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، اب بھی یہ سلسلہ ہے۔ تو اسے پوچھے تم نے بھوک پیاسی بس تمہیں ملنی ہے بس، تو باقی کہاں گیا، ثواب کہاں گیا؟ پورا دن بندہ روزہ رکھے، صرف فرض ادا ہو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہی نہ ہو، دکھ تو ہوتا ہے نا۔ اس لیے پہلے درجے سے آگے آنا ہے، پہلے درجے سے۔ جو میں عرض کر رہا تھا کہ اس ماہ کا ادب کتنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حوالے سے آمین کہہ دی ہے کہ وہ برباد ہو۔ اب آپ غور کریں، کبھی اس حدیث پاک میں آپ نے غور کیا؟ کبھی غور کیا کہ یہ لوگ 40 سال، 50 سال اور 60 سال جن کے گزر گئے ہیں، انہیں کتنا رمضان نصیب ہوا، وہ آج تک بدتمیزی سے باز نہیں آئے، آج تک بے ادبی سے باز نہیں آئے، آج تک تنگ کرنے سے باز نہیں آئے، دل دکھانے سے باز نہیں آئے، چغلیاں غیبتیں اسی طرح ہیں، نماز کی کوئی پابندی نہیں اسی طرح ہے، اللہ کے حکموں کی پابندی نہیں، جس سے باز کیا شاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ان کے حق میں ہو گئی ہے، کیونکہ انہوں نے رمضان کی بے ادبی کی ہے۔ تو جب رمضان کی بے ادبی ہوتی ہے تو پھر حضور نے اس پہ دعا کر دی وہ ہلاک ہو، تو بچے گا کیسے؟ دیکھو نا، اب بخششیں ہیں، جہنم سے آزادیاں ہیں، جو ہی رات طلوع ہوتی ہے آواز آتی ہے یا باغی الخیر، اے خیر کے چاہنے والے آ جا آ جا، اے یا باغی الشر، اے برائی کے چاہنے والے باز آ جا۔ اللہ پاک تو جہنم سے آزاد فرما رہا ہے، تو پھر آزادی بھی نہیں ہو رہی، بخشش بھی نہیں ہو رہی، اس کا دل بھی نہیں کرتا، وہ آتا بھی نہیں، تو کیا سمجھ آتی ہے کہ ان لوگوں نے شاید رمضان کی بے ادبیاں کی ہیں، رمضان کی، اور حضور کی دعا ان کے حق میں ہے۔ تو جب ہو گئی تو پھر کیسے سیدھا ہوگا؟ آپ ڈرو اس بات سے، جب میں بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ کتنی سخت وعید ہے کہ دعا کرنے والے جبریل ہوں اور آمین کہنے والے آمینہ کے لال ہوں، تو اس کے باوجود بھی بندہ اتنا جری ہو کہ رمضان کی بے ادبی کرے، صبح کو روزانہ رکھے، اٹا کٹا ہو کر صحت مند ہو، تندرست ہو، اور پھر وہ ایسے جانوروں کی طرح کھائے پیے اور رمضان کی اور بے ادبی کرے، اور پھر اپنی مرضی۔ اب ہمارا حال کیا ہے، مغرب کی نماز جب ہوتی ہے تو کتنے بندے نماز میں آتے ہیں، پہلی صف میں چند ہی بندے ہوتے ہیں، سموسوں سے باہر نکلیں تو پھر پکوڑوں سے باہر نکلیں تو باہر، یہ چپسوں سے باہر نکلیں، یہ چاٹوں سے باہر نکلیں، ان کے اندر انہیں آنکھ میں ابھی تک بھی چاٹ ہے، ان کے آنکھ میں ابھی تک بھی سموسے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ خدا کے بندوں ماہ رمضان ہے اور اتنے کرم برس رہے ہیں، اور تم رکعت کو لیٹ کر رہے ہو جان بوجھ کے، وہ کھا رہے ہو جبکہ روزہ کھل گیا، 10 منٹ دی جاتے ہیں، 10 سے بھی 11-12 منٹ ہو جاتے ہیں مساجد میں، اس کے باوجود بھی پہلی صف
یا وہ بھی مکمل نہیں ہوگی، پھر آہستہ آہستہ پیچھے آئیں گے، کوئی پہلی رکعت میں آ رہا ہے، کوئی دوسری رکعت میں آ رہا ہے، کوئی تیسری رکعت میں آ رہا ہے، کتنا اس کو پالنا ہے، اور تو روزہ رکھ رہا ہے، تیرا بھی نفس جو ہے اسی طرح ہی ہے، روزہ رکھ کے بھی نفس تیرا موٹے کا موٹا ہی ہے کہ جو تجھے چھوڑتا ہی نہیں، کہتا ہے جانے دو تکبیر اولا، جانے دو پہلی رکعت، جانے دو دوسری رکعت، 4 سموسے تو کھانے، پکوڑے تو کھانے، ابھی چاٹ رہتی ہے تو بعد میں کسی اور نے کھانے نہیں ہے، کوئی جن آ کے کھائے گا، وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ لیکن رمضان کی جو قدر نہیں کرتا اسے کیا ملے گا؟ کہ رمضان میں بھی یہ حال ہے کہ 10 منٹ دینے کے باوجود بھی یہ نمازی مسجد میں نہیں آتے، لیٹ آتی ہیں، اور وہ بعد میں آتے ہیں، وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے، پھر ہوتا کیا ہے، پھر بعد جو آگے ہوئے ہوتے ہیں ان کو جلدی ہوتی ہے، شاید یہ جلدی ہوتی ہے جا کے ہم نے بھی کھانا ہے، جا کے ہم نے بھی کھانا ہے، تو اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ آگے سے گزر جاتے ہیں، وہ بھی خیال نہیں کرتے کہ پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کہ کتنا سخت گناہ ہے۔ یہ ماہ رمضان ہے، آپ سمجھ رہی ہیں، 2 منٹ بیٹھ نہیں سکتے کہ بیٹھیں گے رب کا گھر ہے، تم کہیں ہو تو نہیں آئے، تو جو یہاں نہیں نہ بیٹھتا پھر رب بڑی بڑی ایسی جگہوں پہ بٹھاتا ہے جہاں ذلیل ہوتا ہے، جہاں رسواں ہوتا ہے۔ اب وہ مسجد میں وہ بھی بھاگنے کو ہوتا ہے، جلدی جلدی سے میں نکلوں، پیچھے کوئی جگہ مجھے نہیں ملی، کراس کر گیا۔ اور پچھلے دیکھو ان کو پوچھو حضرت صاحب آپ کیوں لیٹ آئے تھے، تو حضرت صاحب وہ کہتے ہیں ان کے میں کچھ کھا رہا تھا، کہا بس 10 منٹ ملے نہیں، ابھی پیٹ نہیں رچیا تھوڑا، تمہیں آپ کو نہیں پتا کہ نماز کھڑی ہوگی، بلکہ پہلے پوچھنا چاہیے۔ اور ہم نے دیکھے ہیں، ہم نے وہ بھی دیکھے ہیں کہ جن کی داڑھی شریف نہیں، اور وہ 1 2 3 4 منٹ کہاں سے دور سے آ کے مسجد میں بیٹھی ہوتی ہیں۔ اب یہ کوئی علامہ صاحب تو نہیں ہے، کوئی حافظ صاحب تو نہیں ہے، یہ کوئی قاری صاحب تو نہیں ہے، یہ کوئی سارے وہ پکے نمازی بھی نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی وہ روزے کے بعد تھوڑی سی افطاری کرتے ہیں اور پھر اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے جو میں بات کر رہا ہوں؟ رمضان کی قدر کرو، رمضان کی قدر کرو۔ ویسے جب جانے لگتا ہے پھر منہ رونے والا بنا دیتے ہو، ہیں تو پہلے ہی رو لو، پہلے ہی رو، اور اب کہ ہاں توبہ کرو، معافیاں مانگو اللہ عز و جل سے، اس سے کرم مانگو، اس سے فضل مانگو، تو جب جانا ہے تو منہ بنا لیا، تو پہلے مسجد میں آنا نہیں، اور آنا ہے تو جماعت ختم ہو گیا پھر آنا ہے۔ فجر کو بھی دیکھ رہو کیا حال ہوتا ہے، پیچھے لائن لگی ہوتی ہے کہ سحری کھا کے بھی اب تم فجر میں بھی لیٹ آ رہے ہو، فجر میں بھی پہلی رکعت میں نہیں پہنچتے، تکبیر اولا نہیں پاتے، تکبیر اولا میں رہ جاتی ہو۔ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم قدر نہیں کر رہے، ہمیں پتہ نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قدر نہیں کی اس ماہ کی وہ ہلاک، وہ کیا ہے، وہ برباد۔ اس کی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کس کو آئی ہے؟ سب کو آئی ہے سمجھ، میں نے انگلش تو نہیں بولی، ٹھیک ہے، میں نے تو عام فہم کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، یہ میرے سمیت ہے۔ ہم بڑے بھی خیال کریں کہ ہماری حالت کیا ہے کہ ہم کب نماز میں حاضر ہوتی ہیں، اور ہم تکبیر اولا کا کتنا خیال کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا کہ صرف لوگوں کو کہنا کہ تکبیر اولا میں آؤ، پہلی رکعت میں آؤ، اس طرح اجر ملتا ہے، یہ ملتا ہے، اور خود سب سے پیچھے آن، یہ ہے، یہ طریقہ ہے۔ آج دکھ ہو رہا ہے کہ میں اور آپ کس راہ پہ چل رہی ہیں، گفتگو تو بڑی ہے، عمل دیکھو ہمارا کیا ہے۔ کسی کو بھی کہنا چاہیے لیکن اپنے آپ کو بھی کہنا چاہیے کہ میں نے بھی یہ کرنا ہے، میں نے بھی یہ کرنا ہے، آخر مرنا ہے، آخر، اور پھر جو کرنا ہے وہ ہم نے برنا ہے۔ اب دیکھو دوسری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل امین علیہ السلام نے یہ عرض کی آپ کا ذکر خیر ہو، آپ کا ذکر مبارک ہو، اور وہ درود نہ پڑھے وہ بھی برباد۔ تو حضور نے آگے سے کہا آمین، ہاں وہ بھی برباد، وہ بھی۔ اب بعض لوگ غفلت میں ہم کہہ سکتے ہیں، مومن تو ایسا نہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، درود نہ پڑھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم وہ عرش پہ پہنچی انہیں پتہ ہی نہیں آپ کا نام لیا گیا ہے تو منہ بند ہو، منہ کیا ہے، وگرنہ مومن ہو اور رسول اللہ کا نام ہو اور چہرہ چمکے نہ اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو ایسا۔ لیکن اس میں بھی حضور کی عظمت کو واضح کیا ہے، کیا کیا؟ اچھا آج کل جیسے جو دور چل رہا ہے نا، آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں، دکھ ہوتا ہے، ایسے ایسے وہ کیا ہے، سکالر، کیا سکالر، میں کہوں میں دائی ہوں، میں نے کہا دائی ہو تو اس کی ذرا صغیرتیں سناؤ دائی کی، اس کا مادہ تو بتاؤ، مادہ کیا ہے، اور بتاؤ دائی کسے کہتے ہیں، اور دائی کے اصول کیا ہیں۔ ہر کوئی دائی ہے، تو دائی تو ہیں، داعی کوئی کوئی ہے، دائی تو بہت ہے، دا لگانے والے تو بہت ہیں، لیکن داعی یہ تھوڑے ہیں، داعی
دعوت دینے سے پہلے کوئی حکمت سیکھو، تمہیں پتہ ہو دعوت کیسے دینی ہے۔ دنائی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی طرف بلائیے حکمت سے۔ کیسے بلائیے؟